تو ہم نے سمجھ کیا کہ ہم نے کیا کیا، میں بھی غور کروں، آپ بھی اتنی عظیم کتاب ہے، اتنے فضائل قرآن کے اندر قرآن کے ہیں، قرآن کے اندر قرآن کے ہیں، ہم اتنا ہی صحیح ہم اس کو اتنے میں چھوڑ دیا جس کے بارے میں اللہ کا محبوب فرماتا ہے من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ الحسنہ والحسنۃ بعشرۃ امثالها۔ اے میرے غلام، قرآن کے ایک حرف پڑھنے پہ اللہ 10 نیکی عطا فرماتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، فرمایا الف حرف و لام حرف و میم حرف۔ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ گویا جو ایمان والا ایمان کے ساتھ الف لام میم پڑھے اللہ اس کو 30 نیکی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم نے پڑھا، ہم پڑھتے ہیں، غور کریں، کیا میں قرآن پڑھتا ہوں جس کے بارے میں قرآن نے فضائل بیان کی، جس کے بارے میں میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا؟ اور اسے بات کرتے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری و مسلم میں سے بات ہے، میرے کریم آقا کے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے پچھلے پہر میں اٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے تھے، آخری وقت میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ وہ صحابہ کرام تھے، انہیں معلوم تھا کہ اللہ کی کتاب پڑھنے پہ ثواب ملتا کیسے ہے، اللہ کی کتاب پڑھنے پہ اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے کیسے، جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس کا نزول ہوتا ہے کیسے۔ اسید بن حضیر رات کے پچھلے پہر میں، رات میں رستہ ہے، اور جب میں باہر نکلا میں نے اوپر دیکھا پورے کا پورا علاقہ، پورے کا پورا علاقہ روشن ہی روشن ہے۔ صبح آپ حیران ہوگی، امام الانبیاء کی بارگاہ میں گئی، محبوبہ آج رات میرے ساتھ عجیب مسئلہ ہو گیا، میرے غلام ہوا کیا؟ اے میرے آقا رات کے پچھلے پہر میں میں قرآن پڑھ رہا تھا، جب میں قرآن پڑھ رہا تھا گھوڑا بھٹکتا تھا، محبوبہ میں پھر قرآن پڑھنا بھول کر دیتا تھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں تو نے پڑھا کیوں نہیں؟ تو قرآن پڑھتا رہتا تھا۔ سنیا محبوبہ میں نے پھر پڑھنا شروع کیا، پھر گھوڑے نے بھٹکنا شروع کر دیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں تو نے پڑھا کیوں نہیں ہے؟ پڑھتا رہتا نا۔ میرے محبوب آقا میں تو پڑھنا چاہتا تھا، میں تو قرآن پڑھتا تھا، میں پڑھتا رہتا تھا، میں نے پھر پڑھا۔ محبوبہ پھر بھی مسئلہ ویسے ہوا، میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب میں اس لیے بند کیا ہے کہ ساتھ میں میرا بیٹا یحییٰ سویا ہوا تھا، میں نے اس وجہ سے نہیں چھوڑا کہ میں تھک گیا تھا، میں پڑھنے سے سست پڑ گیا تھا، نہ میں نے اس لیے چھوڑا کہ ساتھ میں میرا بیٹا یحییٰ سویا ہوا تھا، مجھے ڈر ہوا کہیں وہ اس کو نہ ڈالے۔ اے میرے آقا میں نے پھر بند کیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں یا ابن حضیر، اے ابن حضیر پڑھیں گے بھائی اگر ایسا ہی کیا کہیں اللہ کا عذاب ہم پر نہ جائے۔ آج ہم سے قرآن فریاد کرتا ہے، آج ہم سے قرآن فریاد کرتا ہے توجہ کے ساتھ۔ جب ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے اچھا قرآن لیا، اچھے لائنوں والا لیا، اچھے صفحے والا لیا، فلاں اچھی کاٹھی والا لیا، پھر اچھے جزدان والا لیا، اس کو سجا کے شیشے میں رکھا۔ اس لیے قرآن نہیں آیا تھا کہ ہم اس کو سجا کے الماری میں رکھ دیں، سال کے بعد اس کے اوپر سے جھاڑیں، مٹی صاف کریں، کھولیں، آنکھوں سے لگائیں۔ اس لیے قرآن نہیں آیا تھا جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے۔ قرآن کریم فرقان حمید ہم سے فریاد یہ کرتا ہے کہ تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، اور جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے۔ قرآن ہم سے کہتا ہے میں اس لباس میں آیا ہوں، اے ایمان والو تم نے میرے ساتھ یہ کیا، تم ایسا کرتے ہی بوڑھا وہ بچہ جس کو قرآن صحیح طرح پڑھنا نہیں آتا، جب جھگڑا کرتا ہے،
جب لڑائی ہوتی ہے، جب قول قسم لینے کے لیے میں سچا ہوں بھائی آؤ قرآن پہ ہاتھ رکھتے ہیں، کیا قرآن سے نہیں آیا؟ کیا قرآن سے نہیں ہی مذاق کرنا تھا کہ قسمیں اٹھا آؤ قرآن وضو کر کے آؤ قسم کرتے ہیں؟ جب قول قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، قرآن کہتا پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں، اے مسلمان میں قرآن اس لیے نہیں آیا تھا، مجھے قسمیں کی ضرورت بنا دی، جھوٹی قسمیں